انسان کے سنوارنے میں اور اس کے بگاڑ میں اس کے ماحول کا، اس کی مجلس کا، اس کے دوستوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ انسان جس طرح کے ماحول کو اپنائے گا اسی طرح کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو، اپنے عقائد کو، اپنے اخلاق اور کردار کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، اس کو ماحول بھی ایسا ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور جو انسان ماحول اور مجلس اور دوستوں کے اختیار کرنے میں سوسائٹی کے انتخاب میں احتیاط سے کام نہیں لے گا، لاپرواہی کرے گا، اس کے بگڑنے کا، گمراہ ہونے کا، برے اثرات پڑنے کا اس کو خطرہ ہوگا۔ ہمارے دین نے، اسلام نے، قرآن مجید نے، احادیث نبویہ نے ہمیں اس چیز سے باخبر کیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں فضول بحث کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق والا انداز اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں سے اعراض کیجیے، ایسی مجلس سے دور رہیں، ایسے ماحول کو چھوڑ دیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ اپنی اس عادت سے باز آ جائیں، اپنے اس کام کو چھوڑ دیں اور دوسری کوئی اچھی بات کریں، تو پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بہترین مثال دے کر ہماری رہنمائی فرمائی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، فرمایا اچھے دوست کی مثال، اچھے ماحول کی مثال،
اچھی مجلس اور سوسائٹی کی مثال ایک عطر فروش کی طرح ہے، خوشبو والے کی طرح ہے کہ جو آدمی اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے پاس آتا جاتا ہے، وہ اس سے یا تو اپنے لیے خوشبو خریدے گا یا وہ اس کو تحفتاً خوشبو دے دے گا۔ اگر یہ بھی نہیں تو جب تک وہ اس کے قریب اور اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کو اچھی خوشبو آتی رہے گی۔ یہ ہے اچھے ماحول اور اچھے دوستوں کی مثال کہ نیک لوگوں کے پاس، اچھے کردار اور اخلاق والے لوگوں کے پاس، اچھے عقیدے اور ذہن کے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آدمی اچھی چیزیں اخذ کرتا ہے، اس کو اچھی باتیں ملتی ہیں، اس پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ برے دوست کی مثال ایک لوہار کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہوئی ہے، بٹی اس میں لکڑیاں اور کوئلے جلائے ہوئے ہیں اور آگ کو تیز کرنے کے لیے اس میں پھونکے مارتا ہے، ہوا کے ساتھ اس کی آگ کو تیز کرتا ہے تاکہ اس کا لوہا دھات وہ گرم ہو، پگھلے اور اس سے وہ کوئی چیز بنائے۔ تو فرمایا کہ جب وہ آگ کو تیز کرتا ہے، اس میں پھونکے مارتا ہے، ہوا چونکتا ہے تو وہاں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، اور جو آدمی اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے کپڑے جلنے کا خطرہ ہے، اس کے اوپر چنگاری کے پڑنے کا خطرہ ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھے، محتاط ہو کر بیٹھے، اپنے آپ کو بچا کر بیٹھے، تو پھر بھی وہاں کا جو دھواں ہے اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام فہم مثال دے کر سمجھایا جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی، اور بتی والے کے پاس بیٹھیں گے تو گرمی آئے گی، دھواں آئے گا، چنگاریاں آئیں گی، نقصان ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری تربیت فرمائی ہے کہ جس طرح کے ماحول میں بیٹھو گے اس کے اثرات سے تم متاثر ہوگے، اس کے اثرات سے تمہیں بچنا مشکل ہوگا۔ شاذ و نادر، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے فضل و کرم سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ماحول میں جا کر متاثر ہونے کی بجائے خود اپنا اثر ڈالتے ہیں،
یہ بہت کم ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ آدمی جس طرح کے ماحول میں جائے گا وہاں کے اثرات اس کے اوپر نظر آئیں گے۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ ہر قسم کی عقیدے کی خرابی سے، اخلاق کی خرابی سے پاک ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین پر پیدا ہوتا ہے، نیکی کے، خیر کے جذبات کے ساتھ وہ دنیا میں آتا ہے۔ اگر اس کو کوئی خراب کرنے والا نہ ہو، بگاڑنے والا نہ ہو، تو اس کی فطرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ اس کے مطابق اسلام کے رستے پر چلے گا، اس کو اپنائے گا۔ میں ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کو جس طرح کا ماحول میسر ہوتا ہے ویسا وہ بن جاتا ہے۔ اس کے والدین یہ سب سے پہلے اس کا ماحول ہیں، سب سے زیادہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اگر وہ یہودی ہوں، عیسائی بنا دیتے ہیں اگر وہ عیسائی ہوں، مجوسی بنا دیتے ہیں اگر وہ مجوسی ہوں۔ تو یہ بھی ماحول کے اور مجلس کے اثر کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس طرح کا ماحول اس کو میسر ہو اس طرح کا اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کا کردار، اخلاق یہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عقل و شعور دیتے ہیں، وہ بڑا ہو کر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے والدین نے مجھے مجوسی بنا دیا، عیسائی بنا دیا، یہودی بنا دیا، تو میں کیسے مسلمان ہوتا۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، عقل و شعور کی عمر کو پہنچ جائے، تو پھر وہ جس طرح باقی کاموں میں اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی رائے پر چلتا ہے، خود فیصلے کرتا ہے، تو پھر اس دین کے، اس راستے کے اپنانے میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استطاعت اور ہمت دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے، اگرچہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے سنوارنے میں اور بگاڑنے میں ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس طرح کا دین، سوچ، کردار اس کے دوستوں کا ہوگا اسی طرح کا اس پر اثر ہوگا۔ فرمایا اس لیے ہر ایک کو دوست کے انتخاب میں، مجلس کے انتخاب میں، اپنے ماحول کے انتخاب میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں اور کہیں مجھے اس سے نقصان نہ ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر ہم
خود اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اسلام پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے عقائد کو، ان کے اخلاق اور کردار کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس طرح کا ماحول بھی اختیار کرنا پڑے گا، اور ماحول اور مجلس کے چناؤ میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جب اور سایہ نہیں ہوگا، اور ہر طرف گرمی، پسینہ اس کی صورتحال ہوگی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، اور نہایت سکون کے ساتھ وہ یہ دن گزاریں گے۔ تو ان 7 قسم کے افراد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے آدمیوں کا ذکر کیا، رجلان تحابا فی اللہ، کہ وہ 2 انسان دوست جن کی آپس میں دوستی، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ اللہ کی خاطر ہو، دین کی بنیاد پر ہو، نیکی کی بنیاد پر ہو، اس کے ساتھ اگر یہ میل جوڑ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس کے مال کی وجہ سے نہیں، اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں، اس کی کسی اور خوبی کی وجہ سے نہیں، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے اچھے عقیدے کی وجہ سے، اس کے اچھے عمل اور کردار اخلاق کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، محبت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان 2 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے ملنے جلنے والے، اور جن کے ساتھ ہماری محبت ہو، وہ نیک لوگ ہوں، جو ہمیں اچھی بات کی نصیحت کریں، اچھے کام کی رہنمائی کریں، سیدھے رستے کی طرف لے جائیں، کسی غلط کام کی طرف لے کر نہ جائیں، کسی گناہ کی طرف دعوت دینے والے نہ ہوں۔ جب اس طرح سوچ سمجھ کر ہم خود اور اپنے اولادوں کے لیے وہ ماحول کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی پر ہماری زندگی گزرے گی، تو پھر یہ اعزاز، یہ نعمت قیامت والے دن عرش کے سائے والی یہ ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، ترمذی شریف کی روایت، فرمایا کسی کو اپنا ساتھی بنانا ہے، دوست بنانا ہے، تو مومن کو بناؤ، صاحب ایمان کو بناؤ، کسی گمراہ کو دوست نہ بناؤ، کسی غلط آدمی کے ساتھ دوستی نہ کرو، اس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ سے پھر برے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، غلط رستے کی طرف چلا جاتا ہے۔
تو جس طرح کا ہم بننا چاہتے ہیں اس طرح کا پھر ہمیں ماحول اختیار کرنا پڑے گا، اور جس طرح کا ہم ماحول اختیار کریں گے اس طرح کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو ماحول کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سب سے زیادہ تو انسان جو ہے اس کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ حدیث میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے، دوست کا، ساتھی کا ذکر کیا گیا ہے، ڈائریکٹ زیادہ اثر اسی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے ماحول اور مجلس پر ان کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ پڑھنے کے لیے رسائل، کتابیں، یہ بھی انسان کے ایک دوست کا معنی رکھتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے موبائل، کمپیوٹر، یہ بھی انسان کے لیے ایک دوست کے معنی میں ہے۔ پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے جو بھی ہم چیز اپنائیں گے اس کا ہمارے اوپر اثر ہوگا۔ اگر اچھی چیزوں کو اختیار کریں گے تو اچھا اثر ہوگا، بری چیزوں کو اختیار کریں گے تو برا اثر ہوگا، اور پھر شیطان کی طرف، شیطان کے رستے کی طرف اور جہنم کے رستے کی طرف آدمی چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آدمی بالکل اس حوالے سے لاپرواہ ہو جائے تو پھر اس کی واپسی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے محتاط ہو کر یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کو گزارنا ہوگا، اس کے اندر اچھے ماحول میں رہنا ہوگا، اور اپنے آپ کو ہر قسم کے برے ماحول سے، گناہ والے ماحول سے دور رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔